قانوناً وہ مسلمان ہیں، فقہ تو قانون ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ قانوناً ہر مسلمان برابر ہے، ہر مومن دوسرے مومن کے برابر ہوتا ہے۔ قانونی طور پر مومنوں کے مدارج نہیں ہوتے، قانونی طور پر مومن سب ایک ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی قسم کا مومن ہو، دل میں کچھ بھی ہو، یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان کی بات ہے۔ ہمیں حکم ملا ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں مومن ہوں تو ہم قرآن اور حدیث کی روح سے اسے مومن مانیں گے۔ مصلحت کی باتیں اور ہیں، یہ تو قرآن اور حدیث کا حکم ہے۔ تو اگر قتالہ کفر کے معنی یہ ہیں کہ اس کے ساتھ لڑنا کفر ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورتیں ہیں جن میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا کفر نہیں ہے؟ تو بعض صورتیں ہیں جو قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں۔ قرآن میں یہ حکم ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں تنازع اور جھگڑا ہے تو آپس میں صلح کرانے کی کوشش کرو، مصالحت کرنے کی کوشش کرو، جو فریق نہ مانے اس سے لڑو اور اس کو زیر کرو۔ صحابہ کرام نے یہ باتیں سنی ہوئی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں متصادم ہوئے تو بعض جلیل القدر صحابیوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ آپس میں مت لڑو اور جو لڑے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے، اور واقعی وہ الگ ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دوسری آیت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر آپس کے تنازع میں کوئی مصالحت کرنے سے انکار کرے تو پھر اس کے ساتھ لڑنا جائز ہے، کیونکہ وہ باغی ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ لڑنا جائز ہے بغاوت یا فساد کو ختم کرنے کے لیے، یا اگر کوئی ایسا فساد مچائے کہ لوگوں کی جان و مال کو خطرہ ہو یا وہ دوسروں کے قتل کے مرتکب ہوں تو ان سے لڑنا جائز ہے۔ قتل کی سزا تو قتل ہی ہے، ایسی صورت میں قتال بھی کفر نہیں ہے بلکہ ضروری ہے۔ قتال کے معنی ہے قتل کرنے کی کوشش، ایسا لڑنا جس کا نتیجہ قتل ہو سکتا ہے، وہ بھی کفر ہے۔ جس وقت میرے بڑے بھائی فاروق احمد مرحوم اس ملک میں آئے تو بعض لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا، جیسے اس زمانے میں ایک عام عادت تھی، وہ سمجھتے تھے کہ شاید CIB کا کوئی چکر ہے، کوئی راز معلوم کرنے کے لیے ہے۔ لوگوں نے کافی تنگ کیا، لوگوں نے ان کے اوپر شبہ کیا، تو انہوں نے بزرگ سے کہا کہ آپ مجھے ایک سرٹیفکیٹ دیں تاکہ میں مومن ہوں۔ انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دیا جو اس وقت بھی میرے پاس ہے۔ اس میں شروع میں انہوں نے یہی آیت لکھی تھی، جب کوئی کہے کہ میں مومن ہوں تو تم اس سے مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ انہوں نے سرٹیفکیٹ میں تحریر کیا کہ میں نے دیکھا ہے اور میری نظر میں وہ سچے مسلمان ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہوں تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں لست مومن، یعنی تم مسلم نہیں ہو۔ قتال کی بات حضرت علی کے زمانے میں واضح ہو گئی تھی، کیونکہ وہی سب سے پہلی خانہ جنگی تھی جو اسلامی تاریخ میں واقع ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھوڑا بہت ہوا تھا، لیکن باقاعدہ جنگ کی شکل تو نہیں تھی۔ یہاں تو باقاعدہ جنگ کی شکل ہو گئی تھی۔ بغاوت کے جتنے کام ہیں کہ باغیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، ان کے کیا احکام ہیں، اور بغاوت کے سلسلے میں ہمارے جاننے والوں اور قیدیوں وغیرہ کے کیا احکام ہیں، یہ سارے احکام حنفی فقہ میں انہی لڑائیوں سے لیے گئے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں ہوئی تھی۔ خاص طور سے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہی کا فقہ ہے اور آپ ہی کا اجتہاد ہے جو اس میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً اگر خلیفہ اور مسلمانوں میں جنگ ہو جائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فیصلہ دیا کہ اگر باغیوں کو بھگا دیا جائے یا شکست دی جائے تو نہ ان کا تعاقب کیا جائے اور نہ انہیں قیدی بنایا جائے۔ اس زمانے میں قیدی بنانے کے معنی غلام بنانا ہوتا تھا، وہ غلام نہیں بنائے جائیں گے بلکہ ان کے ساتھ ہر قسم کی نرمی اور رعایت برتی جائے گی، کیونکہ وہ لوگ مومن ہیں۔ یہ فقہ کا ایک جز ہے۔ انہی واقعات سے فتوے دیے جاتے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اختیار کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، تو اس کے اوپر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بہت ہی تاریخی جواب ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے بغاوت کی، میں بد دعا نہیں کر سکتا، نہ ان کو کافر کہوں گا، وہ ہمارے بھائی ہیں۔ جنہوں نے ہم سے تنازع کیا، نعوذ باللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اوپر اس حدیث کا اطلاق نہیں کر سکتے کہ ان کے قتال کفر ہیں، کیونکہ ان کا قتال قرآن کی روح
سے تھا۔ اگر کوئی گروہ بغاوت کرے یا مصالحت سے انکار کرے تو اس کے ساتھ قتال کیا جا سکتا ہے۔